السلام علیکم۔ جنگ نہروان یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور الکامل فی التاریخ میں مفصلاً مذکور ہے۔ سن 37 ہجری میں جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تحکیم ہو گئی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں سے 4 یا 5 ہزار، ایک روایت میں 6 ہزار کے قریب لوگ یہ کہتے ہوئے علیحدہ ہو گئے کہ انسان کو حکم بنانا کفر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو حکم بنا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جنہوں نے حکم کو مانا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ تقریباً 5-6 ہزار لوگ علیحدہ ہو گئے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے 38 ہجری کے دوران 38 ہجری کے سال انہیں مفاہمت سے قائل کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے چند سوالات کیے، ان کے اشکال اس طرح رفع کیے کہ تقریباً 3000 کے قریب تائب ہو کر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، لیکن 1.5 سے 2000 یا ایک روایت میں 2500 کے قریب لوگ اڑ گئے کہ نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، ہمارا موقف جو تھا وہی ہے اور وہی رہے گا، ہم نہیں بدلیں گے۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جنگ کے لیے تشریف لائے، لیکن تشریف لانے سے پہلے انہوں نے اتمام حجت فرمایا یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو ہمارے تو 10 بھی شہید نہیں ہوں گے اور تمہارے 10 بھی بچ نہیں سکتے، تمہارے 10 بھی نہیں بچیں گے اور ہمارے 10 بھی شہید نہیں ہوں گے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوئی۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد ان خارجیوں میں سے واقعی 8 یا 9، ایک روایت کے مطابق 9 زندہ بچ سکے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں سے صرف 8 یا 9 حضرات کو شہادت نصیب ہوئی۔ جنگ کے بعد جب فیصلہ کن فتح ہوئی تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے مجاہدین سے فرمایا کہ ان لاشوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جس کا ہاتھ کندھے سے ذرا آگے تک موجود ہو، باقی سارا کٹا ہوا ہو، یعنی ایک آدمی ہاتھ سے معذور ہو لیکن اس کا ہاتھ بہت تھوڑا سا باقی ہو، ایسا آدمی تلاش کرو لاشوں میں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حکم پر تلاشی شروع ہوئی، لیکن ایسا آدمی مجاہدین کو کوئی نہ مل سکا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خود تشریف لائے، لاشیں ہٹاتے تھے، پھر بالآخر ایک مردہ انہیں ایسا نظر آ گیا جس کا لاش کا ایک ہاتھ اتنا کٹا ہوا تھا کہ بس کندھے سے ذرا سا آگے تک باقی تھا۔ یہ دیکھ کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بلند آواز میں الحمدللہ فرما کر فرمایا تھا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی کہ ایک ایسا گروہ نکلے گا جو نماز روزہ تو بہت ادا کرے گا اور تمہیں اپنے سے بہتر لگے گا، لیکن ان کے دل سے ایمان ایسے نکل چکا ہوگا جیسے تیر میں سے شکار نکل جاتا ہے، ان کے دل میں ایمان بالکل نہیں ہوگا، رائی کے دانے سے بھی کم ان کے دل میں ایمان ہوگا۔ ایسے لوگ ہوں گے اور ان سے جنگ وہ گروہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ بشارت تھی، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ یعنی وہ بشارت اس میں یہ بھی تھی کہ ان کا جو اس گروہ کا ایک اہم فرد وہ ہوگا جس کا ایک ہاتھ کندھے سے ذرا آگے تک باقی ہوگا، یعنی نصف سے زیادہ تک اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ تو یہ تھی جنگ نہروان کی تفصیلی روایات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اسلامی واقعے، قرآن شریف کی کسی آیت یا سورت کے شان نزول، کسی حدیث شریف یا کسی دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔